ہو، تم میری روحانی اولاد ہو، تم تو میری بات کو آگے چلاؤ کہ تم اپنے گھر کو، اپنی بیوی کو اس طرح رکھو، اپنے ماں باپ کو بھی اس پہ تیار کرو، اپنی بہنوں کو اس پہ تیار کرو۔ ایک رخ تنقید دی، اے کر دی بھائی، اے کر دی بھائی، یہ سارا یہ میرا ماحول ہے۔ پتہ اٹھیندی کیوں ہے، باندھی کیوں ہے، ٹردی کیوں ہے، یہاں تک یہ ساری کانوں سنی بات ہے۔ تو بچے کے ماں باپ کہیں ہماری بیٹیوں کی تو شادی ہو گئی، اللہ نے ہمیں بیٹی دے دی ہے، اب ہم اس کو بیٹی بنا کے رکھیں گے، اور آنے والی کہے کہ میرے ماں باپ کو تو میں نے چھوڑ دیا، اب میرے خامند کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، میں نے ان کے پاؤں دھو کے پینے ہیں، تو خود اپنی خوشی سے سارے گھر کی خدمت کرے، کون روکتا ہے؟ لیکن جو ہمارا ایک جابرانہ ماحول ہے، اس نے اس رشتے کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو آنے والی لڑکی ہے، اس کے ذمہ ہے نسل تیار کرنا، نسل۔ میری بہو سے میری نسل چلے گی اور میں اسی پر جوتا اٹھا کے کھڑا ہوں، کتنی بڑی زیادتی۔ ماں یہ نہیں سوچتی کہ میری نسل جو چلے گی اس لڑکی سے چلے گی۔ اب ساس اگر یوں سوچے کہ میری نسل اس سے چلے گی، سسر یوں سوچے میری نسل اس سے چلے گی، خامند یوں سوچے یہ میری نسل اس سے چلے گی، خامند کی بہنیں یوں سوچیں ہمارے بھائی کی، ہمارے باپ کی نسل اس سے چلے گی، تو ہم اس کو عزت دیں، محبت دیں، پیار دیں، تو وہ پاگل ہے جو تمہیں کاٹ کھائے گی یا تم سے لڑے گی۔ اس کو تانے اتنے ملتے ہیں، ذلت اتنی ملتی ہے۔ اور میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے، تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمہ ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو۔ ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا لو، اپنے اخلاق ایسے بناؤ، سپرنگ بن جاؤ، سپرنگ جو فریشر سے کو قبول کر کے دب کر نیچے چلا جاتا ہے، نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ۔ ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو، بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو۔ ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے، ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ ذلت اللہ کی رضا کے لیے ذلت اٹھانے میں عزت چھپی ہوئی ہے۔ ہن لباس لکم، کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھاڑوں گا، مجھے غصہ آ گیا میں نے اپنے کرتے پھاڑنے میں، کسی یہ پاگل تو کرے گا، سمجھدار دوئے دا کرتا پاڑے گا، اپنا نہیں پاڑے گا۔ اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو میرا لباس ہے، اس کو تار تار کر دوں، گالیاں دوں، تھپڑ ماروں، تو ایسا ہی جیسے میں اپنے کرتے کو پھاڑ رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا۔ بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتی ہے۔ کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتی نظام ہیں، الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنے ہوئے ہیں، کریز خراب نہ ہو۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اپنے لباس کو کیسے حفاظت کر رہا ہے، کریز ٹھیک کر رہا ہے، سرانے کے نیچے رکھ رہا ہے اور اس کو صاف ستھرا رکھ رہا ہے۔ ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، آگے اگر کپڑے نئے پہنے ہوں تو آستینے چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ کچھ سالن ادھر نہ لگ جائے، ادھر نہ لگ جائے، اور آگے ہم کیا کرتے ہیں، تولیہ رکھتے ہیں، نیپکن رکھتے ہیں، رومال رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاؤ تو پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ گرے، سالن کا کوئی قطرہ گرے تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ ہم کیچڑ میں جا رہے ہوں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں، کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے، اپنے شلوار اوپر کر لیتے ہیں، پتلون اوپر کر لیتے ہیں، پاجامہ اوپر کر لیتے ہیں۔ تو جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناگواریاں تو اپنے اوپر لے لو، بیوی پہ نہ آنے دو۔ ہم کپڑا بچاتے ہیں یا پاؤں بچاتے ہیں؟ کپڑا بچاتے ہیں، شلوار اوپر ٹانگ لیتے ہیں، کرتے کو یوں سمیٹ لیتے ہیں۔ تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، اخلاق کا، وہ کیچڑ اپنے اوپر لے لو، بیوی کو بچا لو۔ اور بیوی کیا کرے، وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، ناگواریوں کا، اپنے اوپر لے لے، خامد کو بچا لے۔
لباس کا اور کیا کام ہے؟ یواری سواتکم، یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے. تو میرا کام کیا ہے؟ میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں، ڈھنڈورا نہ پیٹوں. بیوی کا کام کیا ہے؟ خامد کی کمیاں چھپائے، ڈھنڈورا نہ پیٹے. دوسرا کام کیا ہے لباس کا؟ وریشہ، لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے.